نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز سامعین و ناظرین، کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا یعنی سود کو حرام کیا۔ سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک ظلم ہے غریب نادار آدمی پر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو سختی سے منع کیا، اتنی سختی سے کہ جو آج آیا کلمہ پڑھی اس میں اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہ آئے، تم نے سود کھانا نہ چھوڑا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر جان لو تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے۔ ابھی کس کی جرت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے؟ یہ اتنی تشدید، اتنی وعید اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو سود کے متعلق۔ بلکہ قرآن مجید نے تو یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے سودی معاملات جاری کیے ہوئے ہیں، یعنی 2 سال سے 4 سال سے 10 سال سے اس کا نظام چل رہا ہے، اس نے کوئی سودی پیکج لیا ہوا ہے، جب اس کو علم آ جائے، جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ کام تو ناجائز ہے، یہ تو حرام ہے، پھر اس کو وہیں چھوڑ دے، اس کو وہیں چھوڑ دے۔ اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اس کے متعلق یہ باتیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب پتہ چلا، انہوں نے اپنا معاملہ وہیں چھوڑ دیا اور آگے اس نظام کو وہیں پر رینڈ اپ کر دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن نہ وہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان کیا۔ یہ صرف ہماری ذاتی ایک حرص ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتی ہے، ایک طمع ہے، زیادہ سے زیادہ ہو، کثرت میں مال ہو، پرافٹ ہو، بچت ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، مقابلہ ہے، ایک دوڑ ہے دنیا میں۔ پھر اس دوڑ میں جب بندہ اندھا ہو جاتا ہے مال کی محبت میں، پھر وہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام اس کا فرق بھی نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے قرآن نے، ہماری شریعت نے، دین اسلام نے ہمیں ہر بات کو واضح کر کے سمجھایا ہے۔ جیسے کہ کل میں نے حدیث پیش کی کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ تقوی کا مقام یہ ہے، صوفیاء کا قول یہ ہے کہ ان سے بھی بچو آپ، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بجائے اس میں پڑھنے کے جو حلال واضح ہے آپ اس کو اپنائیں، اس کی طرف آپ آئیں۔ رزق حلال پروردگار آپ کو وسیع عطا فرمائے گا۔ آپ تجارت کریں، جتنا ہو سکے آپ تجارت کریں۔ 9 حصے تجارت میں مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب تمہیں پتہ چل جائے تو تم کیا کرو، اپنا راس المال جو ہے وہ لے لو۔ یعنی کسی نے کسی بندے کو قرض دیا، ایک مثال ہے 500 روپے، لیکن سود ملا کر اس کا 550 بنتا تھا یا 600 بنتا تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا یا یہ سود ہے، یہ حرام ہے، اب کیا کرے؟ تو میں اپنا راس المال، وہ جو 500 ہے، جو اس کی اصل قیمت ہے، جو اصل رقم ہے، وہ اپنی لے لے، پرافٹ جو ہے اوپر والا وہ چھوڑ دے۔ یہ کہا گیا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے، نہ یہ کہ بالکل تم کسی کو فری ہینڈ دے دو، نہ یہ کہ تم اپنا نقصان اٹھاؤ۔ معنی جو راس المال ہے، جو بنیادی رقم ہے، جو بنیادی سرمایہ آپ کا، وہ آپ اپنا نکال لیں، باقی جو پرافٹ ہے اس کو نہ لیں۔ آخر میں صرف ایک شریک مسئلہ، کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں بینکوں میں جاتے ہیں، اب بینک میں وہ انہوں نے سیونگ اکاؤنٹ کھلائے ہوتے ہیں،
اب اس میں پرافٹ ملتا ہے۔ بعد میں جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے اللہ پاک۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سیونگ اکاؤنٹ ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اتنی رقم ہے وہ ہزاروں میں یا بعض دفعہ لاکھوں میں بن جاتی ہے، اب ہم اس کا کیا کریں؟ اس کے لیے علماء کرام نے یہ لکھا کہ آپ کی جو رقم بنتی ہے وہ ساری آپ لے لیں، جو آپ کی اپنی کاسٹ ہے، جتنی آپ نے پیسے رکھے ہیں، لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ ہے، جتنے آپ جمع کروائے ہیں وہ بھی لے لیں، اوپر جو پرافٹ بنتا ہے وہ 10,000 ہے، 20 ہے، جتنا بھی ہے وہ بھی لے لیں، لیکن جو پرافٹ ہے وہ بغیر کسی ثواب کی نیت سے کسی مستحق کو دے دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو مجھے بہت اجر ملے گا، بہت ثواب ملے گا، آپ کی نیت میں یہ چیز نہ ہو، بلکہ وہ جو مال ہے وہ آپ اس کو دے دیں کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے۔ اس طرح وہ جو آپ کی اصل رقم آپ کے پاس ہے، اب آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے تو بینک میں رکھوا دیں، حالات ایسے ہیں، ہم نے جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا ہوا، تو آپ کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ہر بینک کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، آپ انہیں جا کر بتائیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ نے 50,000 روپیہ رکھوایا ہے تو آپ کا 10 سال کے بعد بھی 50,000 ہی رہے گا، نہ وہ 40 ہوگا نہ وہ 60 ہوگا، جو آپ نے رکھوایا آپ کا وہی رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنا کھانا پینا ہم حلال کریں، اور جو واضح حلال چیزیں ہیں اس کی طرف ہم جائیں، بجائے اس کے کہ شریعت میں شارٹ راستے ہم ڈھونڈیں۔ اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اگر اسی پہ ہم قناعت کریں، اسی پہ گزارا کریں تو ایک بہترین اور آرام دہ زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو حلال والی اور عزت والی وسیع روزیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔